إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مقدمہ فی اصول تفسیر، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور گزشتہ روز درس کے آخر میں کتاب کے مؤلف نے تذکرہ کیا تھا ان اسباب کا جن اسباب کی وجہ سے تفسیر میں حقیقی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہاں پہ 4 اسباب انہوں نے ذکر کیے تھے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ دلیل کبھی مخفی رہ جاتی ہے یا غلطی کرنے والا دلیل سے غافل رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے جو تفسیر میں اختلاف کا باعث اور سبب بنتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے دلیل کے بارے میں سنا ہی نہیں ہوتا، دلیل سرے سے اسے معلوم نہیں ہوتی۔ پہلی شکل یہ تھی کہ دلیل معلوم تھی، مخفی رہ گئی، دلیل سے غافل رہ گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ دلیل کے بارے میں اس نے کبھی سنا ہی نہیں۔ اور تیسرا سبب تفسیر میں اختلاف کا یہ تھا کہ کسی نص کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ دلیل اسے معلوم ہوتی ہے، اسے صحیح معنوں میں سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس دلیل کے مقابلے میں ایک اور نص پائی جاتی ہے اور وہ راجح ہے، وہ اس کے مخالف ہے، اس کو لیا جائے گا، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ آخر میں یہ 4 اسباب ذکر کرنے کے بعد کتاب کے مؤلف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اختلاف کے تمام اسباب کا تذکرہ کروں، یہاں پہ اشارہ کرنا مقصود تھا، معاملے کا خاکہ پیش کرنا مقصود تھا، وہ میں نے پیش کر دیا۔ تفصیلات یہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ اختلافات کے اسباب کے موضوع پہ مستقل طور پہ کتاب لکھ چکے ہیں جس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام۔ اس کے بعد ایک نئی فصل قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں الاختلاف فی التفسیر علی نوعین، منہ ما مستندہ النقل فقط ومنہ ما يعلم بغیر ذلك اذ العلم اما نقل المصدق واما استدلال المحقق۔ کہتے ہیں کہ تفسیر میں اختلاف اس کی 2 قسمیں ہیں، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ تفسیر میں ایک اختلاف وہ ہے جس کا دار و مدار نقل کے اوپر ہوتا ہے، صرف نقل کے اوپر، یعنی کہ ایسا کوئی قول ہے جو منقول ہو کر آپ کے پاس آیا ہے، کہنے والے آپ نہیں ہیں، کہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کوئی صحابی ہیں یا کوئی تابعی ہیں، تو وہ قول جو ہے وہ منقول ہو کر آپ کے پاس آیا ہے۔ وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور کچھ وہ ہوتا ہے تفسیر میں اختلاف جو نقل کے بغیر معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی نے کوئی استدلال کیا ہوتا ہے، یہ کوئی قول نہیں ہے جو منقول ہو کر آ رہا ہو بلکہ کسی کا استدلال ہے۔
امام صاحب کہتے ہیں کیونکہ علم جو ہے وہ دو ہی طرح کا ہے، یا منقول ہو کر آئے گا، مصدق جو تصدیق شدہ ہوگا، اور یا استدلال ہوگا محققن جو درست ہوگا، حق ہوگا، راجح ہوگا۔ والمنقول، اور جو علم منقول ہو کر آتا ہے، اما عن المعصوم و اما عن غیر المعصوم، وہ کس کا قول ہے، کس سے نقل ہو کر آ رہا ہے، اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو وہ معصوم علیہ السلام کی طرف سے ہوگا۔ معصوم کون ہیں؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ آپ کسی اور کو معصوم نہیں کہہ سکتے۔ کوئی جتنا بھی بڑا امام ہو، جتنے بھی بڑے بزرگ ہوں، وہ قابل احترام ہیں اور ان کی علمی جہود کو بھی مانا جائے گا، ان کی علمی جہود کا احترام کیا جائے گا، لیکن ان کو آپ معصوم نہیں کہہ سکتے۔ تو جو علم آئے گا منقول ہو کر، وہ یا معصوم کی طرف سے ہوگا یا غیر معصوم کی طرف سے ہوگا۔ غیر معصوم کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین وغیرہ۔ کہتے ہیں والمقصود، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم او غیر المعصوم وهذا هو الاول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ کچھ علم وہ ہوتا ہے جو منقول ہو کر آتا ہے۔ منقول کی دو قسمیں بنائی تھیں، کون کون سی؟ معصوم کی طرف سے اور غیر معصوم کی طرف سے۔ معصوم سے مراد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غیر معصوم کون؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ کہتے ہیں یہ جو علم منقول ہوتا ہے، یہ معصوم کی طرف سے ہو یا غیر معصوم کی طرف سے، اس کی آگے دو قسمیں بنیں گی۔ نمبر ایک، وہ منقول علم، وہ منقول تفسیر جس میں سے صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن ہوتی ہے، سند ہوتی ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جو چیز نقل ہو کر آئی ہے یہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے، واقعی کسی صحابی نے کہی ہے، واقعی کسی تابعی نے کہی ہے، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں روایت ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، اس لیے یہ جو نسبت کی جا رہی ہے اس قول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ ضعیف ہے۔ وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ فِيهِ، اور منقول میں پہلی قسم وہ ہو گئی جہاں صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن ہے، اور دوسری قسم وہ ہو گئی جس میں صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ جو دوسری قسم ہے منقول کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جہاں صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ منقول کی جو دوسری قسم ہے، یہ ما لا طریق لنا الی الجزم بالصدق منہ، یہ وہ قسم ہے جس کے درست ہونے کے بارے میں یقینی طور پہ کچھ کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں عامتہ، اب سوال پیدا ہوا کہ منقول کی آپ نے دو قسمیں بنا دی ہیں، ایک وہ جس میں صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن ہے، دوسرا وہ جس میں صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں پہ صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہے وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ منقول علم صحیح ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں۔ بنی اسرائیل کی روایات سے کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں جن کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، یوسف علیہ السلام سے ہے، داؤد علیہ السلام سے ہے۔ یہی واقعات یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اب کچھ روایات تفاسیر میں لکھ دی جاتی ہیں، وہ لی گئی ہوتی ہیں کن سے؟ یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ اب یہ علم تو یہ بھی منقول ہے نا، لیکن صحیح ضعیف کی پہچان وہاں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی، ان کتابوں میں تبدیلیاں ہو چکی، اور وہاں پہ سند کا بھی وہ معیار نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو پریشانی والی بات ہوگی کہ وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ منقول میں سے اس کی جہاں صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہوتی۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عامتہ مما لا فائدۃ فیہ، منقول میں سے وہ حصہ
جہاں صحیح اور ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہوتی، یہ غالب طور پہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فالکلام فیہ من فضول الکلام، تو اس میں گفتگو کرنا بے فائدہ قسم کی گفتگو ہے۔ مثالیں آگے دیں گے آپ کو۔ مثال کے طور پہ اصحاب کہف غار میں چلے گئے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، ایسے ہی ہے۔ کتے کا رنگ کیا تھا؟ اب یہ علم منقول ہو کر آیا ہے یہودیوں عیسائیوں سے، وہ بتاتے ہیں کتے کا رنگ کیا تھا، لیکن ہمارے پاس اس قول کو صحیح یا ضعیف کہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ عام طور پہ منقول کا وہ حصہ جس کے صحیح ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہے، یہ عام طور پہ وہ ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس میں گفتگو کرنا بے فائدہ قسم کی گفتگو ہے۔ کیوں جی صحابہ کہف کے کتے کے رنگ کے موضوع پہ اگر ہمارا آپس میں کوئی بحث و مباحثہ ہو جائے تو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَعْرِفَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ نَصَبَ عَلَى الْحَقِّ فِيهِ دَلِيلًا، جہاں تک تعلق ہے علم کے اس حصے کا، منقول علم کے اس حصے کا جس کی معرفت کے مسلمان محتاج ہیں، جس کو جاننے کی مسلمانوں کو حاجت رہتی ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی دلیل نصب کی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں حق کیا ہے۔ کہتے ہیں فَمِثَالُ مَا لَا يُفِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهُ، تو مثال اس منقول علم کی جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور جس کے صحیح ہونے پہ ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، اس کی مثال کیا؟ اختلافہم فی لون کلب اصحاب الکہف، اصحاب کہف کے کتے کے رنگ کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری مثال وفی البعض الذی ضرب به قتیل موسیٰ من البقرہ، دوسرے نمبر پہ اس چیز کی مثال اس منقول علم کی جس کا فائدہ بھی کوئی نہیں اور جس میں صحیح اور ضعیف کی پہچان بھی ممکن نہیں ہوتی۔ اس کی دوسری مثال کیا ہے کہ وہ کون سا عضو تھا جو گائے میں سے لے کر اس مردہ کو مارا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، جس کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ یاد آ گیا؟ گائے کا واقعہ ہے نا سورہ بقرہ میں، پہلے اس بارے میں، تو وہاں پہ اس بات کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اب اس کا قاتل کون ہے پتہ نہیں چل رہا، تو ایک گائے ذبح کی گئی اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ لے کر مقتول پہ مارا گیا، تو مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ گائے کے گوشت کا کون سا حصہ تھا جو مقتول پہ مارا گیا تھا، مقتول کے ساتھ لگایا گیا تھا؟ کیا وہ گائے کی زبان تھی یا گائے کا جگر تھا؟ گائے کے جسم کا کون سا حصہ تھا؟ اس میں بھی اختلاف ہے اور اس میں بھی کچھ اقوال ہیں جو منقول ہو کر ہمارے پاس پہنچے ہیں یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے۔ اب ہم وہاں پہ صحیح ضعیف کوئی بھی حکم نہیں لگا سکتے، تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پہ صحیح ضعیف کا پتہ نہیں چل رہا تو اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ ہمیں اس بات سے کیا لگے کہ وہ کون سا حصہ تھا، ہمیں بس اتنا پتا ہے گائے ذبح کی گئی اور گائے کا کچھ نہ کچھ حصہ لے کر مقتول کے ساتھ لگایا گیا تو مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا میرا قاتل کون ہے۔ اور یہ نشانی تھی اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات پہ کہ اللہ تعالی مردوں کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالی ایسے ہی جب قیامت قائم ہوگی سب مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور ان کا حساب کتاب کرے گا
ان کے جنت جہنم کے فیصلے کرے گا اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. یہ اہم بات ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے. کہتے ہیں تیسری مثال وفی مقدار سفینۃ نوح وما کان خشبها. تیسری مثال یہ کس چیز کی مثالیں میں دے رہا ہوں؟ منقول کی دو قسمیں بنائی تھیں. جو علم منقول ہوتا ہے اس کی دو قسمیں بنائی تھیں. ایک وہ جہاں صحیح ضعیف کی پہچان ممکن ہوتی ہے اور دوسرا وہ منقول علم جہاں صحیح ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہوتی. تو ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ صحیح ضعیف کی پہچان ممکن نہیں ہوتی وہاں پہ عام طور پہ ہمارے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اس کا پتہ چل جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے, نہ پتہ چلے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کی دو مثالیں دے چکے ہیں. اب تیسری مثال یہ دی ہے کہ جیسا کہ مفسرین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کس معاملے میں؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مقدار کے معاملے میں, کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی جو طوفان کے موقع پہ بنائی گئی تھی, جس میں نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے بیٹھے تھے, وہ کشتی کتنی بڑی تھی, اس کی مقدار کیا تھی؟ اب وہ کشتی کتنی بڑی تھی, مقدار کیا تھی, ہمیں نہ بھی پتا چلے اس حقیقت کا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھی مثال یہ ہے, اسی کشتی کے بارے میں یہ مثال ہے چوتھی بھی, کہ وہ کشتی کون سے درخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھی؟ وما کان خشبها, اس کی لکڑی کون سی تھی؟ کیوں جی ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا کیکر کے درخت کی تھی ہی کون سے درخت کی تھی؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے جی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کہتے ہیں وفی اسم الغلام الذي قتله الخضر. ایسے ہی ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے اس بچے کے نام کے بارے میں جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا. یاد ہے نا, موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر جب آپس میں جمع ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ سے علم لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے کسی کام پہ اعتراض نہیں کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا. پھر وہاں پہ 3 ایسے کام ہوئے جہاں موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے اعتراض کیے. ان میں سے جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا دیکھا اور اسے پکڑا اور اسے مار ڈالا. تو موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے کہ آپ نے ایک لڑکے کو جس کا کوئی قصور نہیں تھا, جس کا کوئی گناہ نہیں تھا, اسے بلا وجہ قتل کر دیا. تو وہاں پہ خضر علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ ھذا فراق بینی و بینک, اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آن پہنچا. آپ نے میرے اوپر 3 اعتراض کر لیے ہیں, آپ وعدے پہ پورے نہیں اتر سکے, آپ خاموش نہیں رہے, اس لیے اب آپ اور میں جدا ہونے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں خاموش نہیں رہے تھے وعدہ کرنے کے باوجود؟ جی یہ میرا آپ سے سوال ہے. کیونکہ غلط کام ہو رہا ہو تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا. وہ کام بظاہر غلط ہے, آپ کسی لڑکے کو پکڑیں اور اس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا, کوئی گناہ نہیں کیا, اس کو قتل کر ڈالیں, تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, وہ کیسے خاموش رہیں؟ اس میں مجھے اور آپ کو یہ سبق مل رہا ہے کہ برائی پہ خاموش نہیں رہنا. آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, خاموش نہیں رہنا. آپ کی بیگم نماز نہیں پڑھتی, اس پہ خاموش نہیں بیٹھنا. آپ کا بیٹا جو تعلیم لے رہا ہے اس کے نتیجے میں جاب ملنے والی ہے وہ سود کی ہوگی, یہاں پہ خاموش نہیں رہنا, اپنا کردار ادا کرنا ہے, ورنہ روز قیامت آپ سے سوال ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ بھی اعتراض کیا. تو خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا تھا کہ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے اس نے بعد میں کیا بننا تھا؟ جی بہت سرکش بننا تھا. یہ وہ کافر بچہ تھا جس نے اپنے والدین کو بڑا تنگ کرنا تھا, اس نے اپنے والدین کی زندگی کو حرام کرنا تھا.
تو اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے. لیکن آخر میں کہا تھا وما فعلتہ عن امری، میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے کیا ہے. میں نے جو کچھ کیا ہے کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ اللہ کے کہنے پہ. اور ان الفاظ سے یہ پتا چلا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے. بڑی اہم بات ہے، اس کو اپنے عقیدے میں داخل کر لیجئے کہ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے. ورنہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس واقعے سے ایک ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ناجائز فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جی موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، عام ولی تھے، اور وہ عام ولی ہو کر موسیٰ نبی سے آگے نکل گئے، اور اللہ نے ان کو وہ علم دیا جو نبی کے پاس بھی نہیں تھا. تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے جو ولی ہوتے ہیں وہ نبیوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے وہ ولی تھے جو نبی تھے. ہر نبی ولی ہوتا ہے نا، تو خضر علیہ السلام ولی تھے، ہم مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی ولی تھے، لیکن دونوں کیا ہے؟ نبی ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کے واقعے میں بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے کس کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے. تو جس پہ اللہ کے حکم نازل ہوتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ وہ نبی ہوا کرتا ہے. تو بہرحال اب یہ بچہ جس کو قتل کیا تھا کس نے؟ خضر علیہ السلام نے. اس کا نام کیا تھا؟ کہتے ہیں اس بارے میں بھی ہمیں روایات ملیں گی یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے. اب ہمارے پاس کوئی تھرما میٹر نہیں ہے جس سے ہم جان سکیں کہ یہ روایات صحیح ہیں یا ضعیف ہیں. تو کہتے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے پتہ چل جانے سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور جس کے نہ پتہ چلنے سے ہمیں کوئی نقصان ہونے والا ہے. ہمیں اتنا پتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا، اس کے نام جو بھی ہو، ہمیں کیا لگے اس بات سے. چلیں جی، کہتے ہیں اور اس قسم کی دیگر مثالیں. کہتے ہیں فہذہ الامور طریق العلم بها النقل فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کاسم صاحب موسیٰ انہ الخضر فهذا معلوم. کہتے ہیں اب یہ جو امور ہیں جن کا ابھی تذکرہ کیا ہے، ان کو جاننے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ نقل. آپ یہاں کوئی استدلال نہیں کر سکتے. ان چیزوں کو جن کی مثالیں دی گئی ہیں جاننے کا طریقہ کیا ہمارے پاس؟ بولیے ذرا. نقل. کوئی روایت آ رہی ہو اس کے ذریعے ہم جان سکیں گے کہ صاحب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا اور گائے کا وہ کون سا حصہ تھا جو مقتول پہ مارا گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی مقدار کیا تھی، لکڑی جس سے وہ کشتی تیار ہوئی وہ کون سی تھی، اور وہ بچہ جس کو قتل کیا اس کا نام کیا تھا. ان امور کو جاننے کا راستہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نقل. تو اب جو منقول چیزیں صحیح طور پہ منقول ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہوں، تو وہ تو معلوم ہو گئی. جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کا نام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی تھے اس سفر میں وہ کون تھے؟ جی خضر تھے. اب ان کا نام خضر یہ ہماری احادیث میں آ گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں اور صحیح سند سے. تو یہ چیز ہم مانیں گے اور یہ بالکل صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیا کہا ہے ابھی امام ابن تیمیہ نے کہ جو علم منقول ہو کر آتا ہے اگر اس کی تائید ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ تو وہ ہم مانیں گے. وہ چیز معلوم ہوگی، اس میں کچھ شک و شبہ باقی نہ رہا. جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سفر میں جس شخصیت کے ساتھ واسطہ پڑا، جن سے وعدہ کیا تھا میں آپ کی پیروی کروں گا، میں آپ سے علم لوں گا، میں آپ کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کروں گا، ان کا نام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے بھی بتا دیا ان کا نام. کیا بتایا جی؟ خضر.
فہذا معلوم، تو یہ چیز واضح ہو گئی، اس کو ہم مانیں گے، یہ بالکل درست ہے۔ وما لم یکن کذالک، اور جو ایسے نہ ہو، کیا مطلب ایسے نہ ہو؟ یعنی کہ جس کے بارے میں صحیح طور پہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہ ہو جس کی بنیاد پہ ہم اس کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کر سکیں، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وما لم یکن کذالک بل کان مما یؤخذ عن اہل الکتاب کالمنقول عن کعب ووہب ومحمد بن اسحاق وغیرہم ممن یأخذ عن اہل الکتاب فہذا لا یجوز تصدیقہ ولا تکذیبہ الا بحجۃ۔ کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لی گئی ہیں کن سے؟ اہل کتاب سے۔ کچھ منقول چیزیں ایسی ہیں جو کن سے لی گئی ہیں؟ اہل کتاب کن کو کہتے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ تو کچھ چیزیں منقول ایسی ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے لی گئی ہیں، جیسے کہ وہ چیزیں جو منقول ہیں کس سے؟ کعب الاحبار سے۔ کعب احبار جو ہیں یہ جناب عمر فاروق کے زمانے میں مسلمان ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پہ کون ہیں؟ یہودی تھے۔ اب یہ بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، اب وہ کن کی طرف سے آئی ہیں؟ یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے آئی ہیں۔ اور ایسے یہ گزرے ہیں وہب بن منبع الصنعانی، یہ بھی اہل کتاب کی بہت سی چیزیں ذکر کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی محمد بن اسحاق ہیں، محمد بن اسحاق سیرت کے بہت بڑے امام ہیں، محمد بن اسحاق بن یسار المدنی، یہ تین نام بتائے ہیں یہاں پہ ابن تیمیہ نے، یہ اور ان کے علاوہ بھی ممن یاخذ عن الکتاب، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی روایات اہل کتاب سے لی گئی ہوتی ہیں۔ یہ بہت سی باتیں اہل کتاب سے لے کر آتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے تصدیق ہو کہ آپ ان روایات کی تصدیق کریں، آپ ان روایات کو درست قرار دیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولا تکذیب ہو، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ان کی روایات کی تردید کریں۔ اگر یہودیوں کی طرف سے آنے والی، عیسائیوں کی طرف سے آنے والی کسی روایت کو آپ نے درست قرار دینا ہے یا غلط قرار دینا ہے، تو دونوں کام دلیل کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ الا بحجۃ، قرآن کی کوئی آیت ہو جس کی وجہ سے آپ ان کی بات کو غلط قرار دیں گے، یا قرآن اور کوئی حدیث ہو جس کی وجہ سے آپ ان کی بات کو درست قرار دیں گے، ورنہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات کے تعلق سے خاموش رہیں گے۔ واضح ہو گیا جی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کی روایات کی تین اقسام بنا دی گئی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ روایات جن کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہوتی ہے، تو ہم ان روایات کی تصدیق کریں گے کس کی بنیاد پہ؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ۔ نمبر دو، یہودیوں اور عیسائیوں سے آئی ہوئی وہ روایات جن کی قرآن و حدیث تکذیب کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، جنہیں غلط قرار دیتے ہیں، تو ہم ان روایات کو غلط قرار دیں گے قرآن و حدیث کی بنیاد پہ۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ روایات رہ گئیں یہودیوں اور عیسائیوں کی جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں، تو ہم بھی ان کے بارے میں کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے، نہ ان روایات کو صحیح قرار دیں گے، نہ ان روایات کو غلط قرار دیں گے۔ کہتے ہیں کما ثبت فی الصحیح، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ قال، آپ نے کہا اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، جب تمہیں اہل کتاب کوئی چیز بتائیں تو نہ ان کی تصدیق کرو، ولا تکذبوہم، اور نہ ان کی تردید کرو، تکذیب کرو، نہ ان کو درست قرار دو نہ ان کو غلط قرار دو۔ کیوں جی خاموشی کیوں؟ کہا اس لیے کہ فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوا، ممکن ہے جو وہ تم سے بیان کر رہے ہوں وہ حق ہو اور تم حق کی تکذیب کر بیٹھو، تردید کر بیٹھو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وإما أن يحدثوكم بباطل، وہ تمہیں کوئی غلط چیز بیان کر رہے ہوں فتصدقوه، اور تم اس کی تصدیق کر بیٹھو۔
تو اس لیے یہ حدیث جس کا کچھ حصہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، کچھ حصہ امام احمد اور امام طحاوی وغیرہ، امام طبرانی وغیرہ روایت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ ان کی وہ روایات جن کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہوتی ہے ہم ان کی تصدیق کریں گے، اور وہ روایات جن کی تکذیب اور تردید قرآن و حدیث سے ہوتی ہے ہم ان کی تکذیب و تردید کریں گے، اور ان کی وہ روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہیں وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ خاموشی اختیار کریں گے۔